السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اردو گرامر میں نئی کہانی پڑھیں گے جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اس کا عنوان ہے بڑھئی اور بندر۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ شدت کی تھی اور ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ اتنی شدید گرمی میں انسان، حیوان، چرند پرند سبھی تڑپ رہے تھے اور یہ گرمی ناقابل برداشت تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بڑ کا درخت شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا اور اس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑھئی لکڑی کے بڑے بڑے لٹھ چیرنے میں مصروف تھا۔ وہ اتنی شدید گرمی میں درخت کی چھاؤں میں بیٹھا گرمی کی شدت سے بچنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی بڑ کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال نہیں کیا تھا۔ بڑ کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا اور بڑی توجہ سے بڑھئی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑھئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑھئی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹھ پر بیٹھ جائے اور بڑھئی بن کر لکڑی چیرے۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ بڑھئی بن کر بڑھئی کی طرح کام کر سکے۔ بڑھئی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی دست میں ایک پچڑ ٹھوک لیا کرتا تھا۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھئی کسی حاجت کے لیے لٹھ سے اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا۔ آری اور پچڑ دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا۔ بندر نے دیکھا، موقع پایا، درخت سے اترا اور لٹھ پر آ بیٹھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی عد سے پرانی خواہش آج پوری ہو گئی تھی اور وہ بڑھئی بننے کی خواہش میں لٹھ پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھ جھانک کر لکڑی کی دست کے پچڑ کے ساتھ کھیلنے لگا۔ زور لگاتا اور اسے ہلاتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ہلتے ہلتے آخر پچڑ دست سے نکل آئی اور دست بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ دست میں آ کر پھنس گیا۔ بتھیرا چیخا، چلایا، تڑپا مگر ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھئی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا۔ بندر کو بے حس و حرکت پڑے پایا، جلدی سے پچڑ اٹھائی اور لکڑی کی دست میں ٹھونک دی۔ دست کھلی تو بندر پھر بھی نہ ہلا۔ بڑھئی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اسے دست کی قید سے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ بے وقوف تو بندر تھا، بڑھئی کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ نتیجہ، اپنے کام سے کام رکھیں۔ ناتجربہ کار ہمیشہ اپنی جان گنواتا ہے۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے بچوں کو بآسانی کہانیاں اور ان کے کردار یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔